عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی تو سنت ادا کر لیتا ہے، غور سے سنیے نوجوانوں، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی تو سنت ادا کر لیتا ہے، دنیا وما فیہا، دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ سنت میں یہ فائدہ ہے، سوچئے فرض میں کتنا فائدہ ہوگا۔ فجر کی نماز پکڑ لیجئے، فجر کی نماز اگر چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد حدیث میں کیا آتا ہے، اگر کوئی فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اپنے آرام کی خاطر، جیسے ہی بارش ہوئی ٹھنڈی لگی بلینکٹ اوڑھ لیے سو گئے، نہیں، فجر کی نماز میں آنا ہے۔ کیوں؟ کتنی بڑی وعید ہے دیکھیے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اپنے آرام کی خاطر، حالت برزخ میں اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اچھا کیا جائے گا، بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اچھا کیا جائے گا۔ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم کو جنت میں رہنا ہے یا فجر کی نماز چھوڑ کے بڑے پتھر سے ہمارے سر کو کچلا جائے گا، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیجئے، یہ میں چھوٹی بات نہیں کروں، یہ بات اگر آپ لوگوں کے دل میں اتر گئی، آپ 5 وقت کے فجر کے اور 5 وقت کے نماز کے پابند ہو گئے، تو یہ جلسے کی کامیابی، یہ ناظم الدین غوری صاحب کی کامیابی ہے، معین الدین صاحب کی کامیابی ہے، جو یہ بلڈنگ دیے ہیں ہم کو یہ جلسہ کرنے کے لیے، ان کی کامیابی ہے اور ہم تمام کی کامیابی ہے۔ دوستو غور و فکر کیجئے، انسانیت بڑے نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں قسم کھا کے کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کیونکہ وہ دین کو اگر نہیں پکڑتا، اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتا تو وہ خسارے میں ہے۔ اگر تمام چیزوں کو پکڑتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر کوئی نیک اور صالح عمل کرتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آپ کا ذہن بناتے ہوئے احترام انسانیت کے لیے آپ لوگوں کو لے چل رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے دوستو، معاف کرنے کی سیرت، وہ ہمارے دلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے، یہودن عورت کیا کرتی؟ بار بار اللہ کے نبی کے اوپر کچرا ڈالتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے نبی چلے جاتے، پھر دوسرے دن ہوتا ایسے ہی، وہ بار بار اللہ کے نبی پہ کچرا ڈالتی تھی، ایک بار اللہ کے نبی خاموش بیٹھے، دوسرے بار اللہ کے نبی کچرا جھٹکتے، اس سے کچھ نہیں کہتے، چلے جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ یہودن عورت کچرا نہیں ڈال رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودن عورت کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ وہ یہودن عورت نظر نہیں آ رہی ہے جو ہمارے اوپر کچرا ڈالتی تھی، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ یہودن عورت بیمار ہے، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے قربان جائیے دوستو، جو کچرا ڈالتی تھی اس عورت کے گھر پہنچ جاتے ہیں، پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی جا کے اس کی طبیعت پوچھتے ہیں، جیسے ہی وہ یہودن عورت دیکھتی ہے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی طبیعت پوچھنے آ گئے ہیں، تو وہ یہودن عورت اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے اور دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کچرا ڈالنے کے بعد بھی وہ یہودن عورت کی طبیعت پوچھنے چلے گئے۔ اسی طریقے کا واقعہ ہے، ایک عورت اپنا بوجھا لے کے کہیں جانا چاہتی ہے، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ وہ عورت بوجھا اٹھا رہی ہے، اللہ کے نبی قریب جاتے ہیں، قریب جا کے وہ عورت کا بوجھا اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اماں آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں تمام بوجھا وہاں پر آپ کا رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی بوجھا اٹھا لیتے ہیں اس عورت کا، اور راستے میں وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی سے باتیں کرتی ہے، باتیں کرتے کرتے کہتی ہے کہ کوئی ایسا شخص آیا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر ہے، جو کوئی اس کو دیکھتا ہے، جو کوئی اس کی بات سنتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔
وہ ایسے ہی کہتی ہے، کہتے کہتے وہ کیا کرتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنا شروع کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سنتے ہیں، لیکن وہ عورت کا بوجھ اسی طریقے سے اپنے اوپر رکھتے ہیں، رکھ کے اس عورت کا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام کے اوپر اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، اس عورت کے بوجھ کو وہاں پر جو بھی بوجھا تھا وہ بوجھا رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد وہ عورت پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے، میں تمہارا نام پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نام سے کیا لینا ہے اماں، میں تیرا بوجھ رکھ دیا، میں جانا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ عورت پوچھتی ہے کہ نہیں تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، میں تمہارا نام جاننا چاہتی ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اماں، جس محمد کو تو جب سے برا بلا کہہ رہی تھی اماں، وہ محمد میں ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ محمد میں ہوں، اگر آپ محمد ہے تو وہ عورت پڑھنا شروع کر دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم تمام لوگوں کو بھی انسانیت کو بتانا ہے اور انسانیت کو اللہ کے نبی کی سیرت بتانے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے دوستو۔ اگر ہم عمل پیرا ہوں گے، اللہ کے نبی نے جو بات بتائی اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو ساری انسانیت میں میسج جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے، دہشت گرد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی امت خامخواہ کے کسی کی جان لینے والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی امت کسی کے پاس جا کے بم پھوڑنے والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی جو امت ہے وہ اللہ کے نبی کو فالو کرتی ہے، اور اللہ کے نبی کی جو امت ہے وہ لوگوں میں پیس کا کام کرتی ہے، اسلام کا کام کرتی ہے، دعوت کا کام کرتی ہے۔ کیوں دعوت کا کام کرتی ہے؟ اچھائی کی طرف بلاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو برائی سے روکتی ہو اور لوگوں کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتی ہو۔ یہ مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثال قائم کب ہوگی؟ ہم اللہ کے نبی کی سیرت پہ چلیں گے تو مثال قائم ہوگی۔ ایک بوڑھی عورت، گرمی کے دن ایک بوڑھی عورت بکری کا دودھ نچڑ رہی ہے، صحابہ کرام موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، جا کے بوڑھی عورت کو کہتے ہیں ماں تجھ کو میں دودھ میں نکال کے دوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں نکالوں گی۔ بولے نہیں تو لے کے آ، میں نکال کے دوں گا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو ہٹاتے ہیں، دودھ نکال رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا تھن کو، دودھ ایک لوٹا نکالنے کا، آدھا لوٹا نکالنے کا، دودھ کئی زیادہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دودھ نکالنے کے بعد وہ عورت دیکھتی ہے کہ دودھ زیادہ نکلا ہے، وہ کہتی ہے کہ محمد آپ کے کیا ہاتھ لگ گئے، اس کے تھن میں دودھ زیادہ آ گیا اور آج 1 لیٹر دودھ نکلنے کا 2 لیٹر دودھ نکلا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ میرے ہاتھ لگنے کی وجہ سے نہیں ہوا، میں نے تیری مدد کی، میں نے ایک بوڑھی عورت کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اماں کی مدد کرنے پہ بکری کے دودھ تھنوں میں دودھ بھر دیا۔ جیسے ہی وہ عورت دیکھتی ہے، پڑھنا شروع کر دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ کے نبی لوگوں کو ہم کو بتایا کہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارا جو اثر ہوگا وہ اثر لوگوں کے اوپر اچھا ہوگا۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی گئی کہ اسلام کیا ہے، تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ واقعہ غور سے سنیے دوستو، اور اللہ کی نبی کی سیرت کیا ہے آپ لوگوں کو پتا چلے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کیے ہیں، اللہ کے نبی فتح مکہ کیے، اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں مکے میں۔ انٹر ہونے کے بعد سارے صحابہ کرام ساتھ میں موجود ہیں، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اور اللہ کے نبی مکے میں انٹر ہو رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے، پیشانی مبارک ہے، اونٹ کے کچالے کے اوپر جھکی ہوئی ہے۔ سارے صحابہ کرام دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آج ہم جیت کے آئے ہیں،
اے اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے چلیے. آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے کیوں چلتے ہیں اللہ کے نبی؟ اے اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے چلیے. صحابہ کرام جوش میں آ جاتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہتے ہیں. کئی صحابہ کرام اپنی تلواروں کو اونچا کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام پڑھنا کہنا شروع کر دیتے ہیں, الیوم الیوم ملحمہ, آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. صحابہ اکرام جوش میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی جب ہم مکے میں تھے, اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر بہت ظلم ہوا. اے اللہ کے نبی آپ جب نماز کی حالت میں ہوتے ابو جہل آپ کے اوپر اجڑی بوٹی ڈلایا کرتا تھا. اے اللہ کے نبی جب آپ کے گھر میں کھانا پکتا ام جمیل آپ کے کھانے میں غلاظت ملایا کرتی تھی. اے اللہ کے نبی آپ جب نماز کے لیے نکلتے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. اے اللہ کے نبی ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا, اتنے مصیبتیں پریشانی آئی تو ہم تمام لوگوں کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. اے اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے چلیے, آج ہم جیت کے آئے ہیں. الیوم الیوم ملحمہ. سارے صحابہ کرام جوش میں آ جاتے ہیں, لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ میں اپنا چہرہ اٹھا کے چلوں, لیکن میں اپنا چہرہ اس لیے جھکا کے چلتا ہوں جب میں مکے میں انٹر ہوں گا تو جب میں انٹر ہونے کے بعد جو میرے دشمنہ تھے, جو میرے ساتھ بدسلوکی کیے, جو میرے اوپر ظلم کیے تھے, میرا دشمن اگر دیکھے گا تو میرا دشمن میری آنکھوں میں آنکھیں اگر ڈالے گا تو میرا دشمن شرمندگی محسوس کرے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن بھی مجھ سے شرمندہ ہو جائے. کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے دوستو, کیسے پیارے رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی میرا دشمن میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا تو وہ دشمن کو یاد آ جائے گا اور وہ دشمن شرمندگی محسوس کرے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن بھی مجھ سے شرمندہ ہو جائے. اور تم لوگ کہتے ہو الیوم الیوم ملحمہ, آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے, لیکن میں کہتا ہوں الیوم الیوم مرحمہ, آج سب کے اوپر رحم کرنے کا دن ہے. آج میں سب کو معاف کرتا ہوں, میں آج سب کے اوپر رحم کرتا ہوں. کوئی آ کے کعبۃ اللہ کا کپڑا پکڑ لے تو آج اس کو معافی ہے. کوئی جا کے میرے دشمن کے گھر میں پناہ لے لے ابو سفیان کے, آج اس کو بھی معافی ہے. میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے دوستو, اگر کوئی دوسری کنٹری میں جا کے وہاں پر جنگ جیتتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, وہاں کے لوگوں کو کاٹا جاتا ہے, یہاں تک کہ سننے میں آتا ہے وہاں کے جانوروں کو بھی کاٹا جاتا ہے, وہاں کی مالی امداد کو لوٹا جاتا ہے, وہاں پر سب چیز تہس نہس کی جاتی ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور ہمارے نبی نے مثال قائم کی کہ ہم معاف کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ ہم معاف کرنے والے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے معاف کر دیا, کہہ دیا کہ آج کوئی کعبۃ اللہ کا کپڑا پکڑ لے تو آج اس کو معافی ہے, ابو سفیان کے گھر میں کوئی ہے تو آج اس کو معافی ہے. یہاں تک کہ بڑے دشمن کا بیٹا ابو جہل کا بیٹا اکرامہ بن ابو جہل بارڈر پہ چلا جاتا ہے, بارڈر پہ جا کے وہ بھاگنا چاہتا ہے, بیوی چاہتی ہے پیچھے سے جا کے کہتی ہے اکرامہ ہم اللہ کے نبی سے جا کے معافی چاہ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اکرامہ کون؟ سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا بیٹا. اس کو بیوی کہتی ہے کہ نہیں, اللہ کے نبی معاف کرنے کا اعلان کیا, چلے اللہ کے نبی سے معافی چاہتے ہیں. اکرامہ ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں اگر میں جاؤں گا یا تو میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا یا تو میں جاؤں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا, میں نہیں چلتا. اکرامہ بن ابو جہل ڈر جاتے ہیں, لیکن بیوی کہتی ہے نہیں اکرامہ آپ چلیے, ہم اللہ کے نبی کے سامنے معافی چاہتے ہیں. تو اکرامہ بن ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, بیوی کے ساتھ آتے ہیں, آ کے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی اکرامہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل یاد آ جاتا ہے، لیکن قربان جائیے ایسی ذات پہ کہ اللہ کے نبی اپنے آپ سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اکرمہ بن ابو جہل کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اکرمہ بن ابو جہل کلمہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اکرمہ اتنے بڑے جنگجو بنتے ہیں، اکرمہ اسلام کے اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے مبلغ بنتے ہیں، اکرمہ بڑے مبلغ، بڑے عالم بن کے اسلام کے ابھرتے ہیں دوستو، کیونکہ اللہ کے نبی نے اکرمہ کو معاف کر دیا اور اکرمہ بن ابو جہل اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے ہمارے نبی ہے۔ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی وہاں پر بیٹھے ہی رہتے، عثمان بن طلحہ آتا ہے۔ کون عثمان بن طلحہ؟ کون عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ وہ جو اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، کعبۃ اللہ میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، وہ کیا کرتا ہے؟ عثمان بن طلحہ کیا کرتا ہے؟ ڈر جاتا ہے، ڈر کے کیا کرتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی چابیاں لیتا ہے، کعبۃ اللہ کی چابیاں لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں، آپ جیت کے آئے ہیں، میں کعبۃ اللہ کی چابیاں آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو وہ منظر یاد آ جاتا ہے، کیا ہے، عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، مکے میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی کو وہ منظر یاد آ جاتا ہے، لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے دوستو، اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان یہ کعبۃ اللہ کے تالے کو تم لوگوں کے ہاتھ سے کھلنے کی عادت ہو چکی ہے عثمان، یہ چابیاں میں تم کو دیتا ہوں اور یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی عثمان۔ جیسا ہی اللہ کے نبی عثمان بن طلحہ کو چابیاں ہینڈ اوور کرتے ہیں، جو سارے کے سارے لوگ جو اللہ کے نبی اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ رہتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی کی ایک چیز کو، یہ عمل کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے سارے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہمارے نبی کے دوستوں جو معاف کرنے کی سیرت بتائے، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک بھتیجا چچا سے ناراض ہے، ایک بھائی سے ناراض ہے، کوئی کسی کی پراپرٹی کھا لیا، خاندان میں کوئی کسی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے۔ یہ چیزاں نکالنے کی ضرورت ہے، یہ چیزاں دلوں سے نکال کے اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر نظر ڈالنا ہے، جو کوئی کیجئے، کچھ بھی کرنے دیجئے، لیکن آپ معاف کر دیجئے دوستو، جو معاف کرتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا انسان کا احترام ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ جب معاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ جنتی ہے، دوسرے صحابی دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جنتی، اللہ کے نبی نے ان کو کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں ایک دن رہنا چاہتا ہوں، کیا میں رہ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں آئیے رہیے۔ تو وہ ایک دن رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت کیوں دی۔ پھر جب نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، کیا عمل ہے آپ کا؟ تو بولے میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ بولے نہیں، آپ کچھ تو عمل کرتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں تو میں سارے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اے اللہ، جس نے مجھے گالی دی، جس نے میرے کاروبار میں میرے ساتھ دھوکہ دیا، جو میرے ساتھ برائی کیا، اے اللہ میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں، تو بھی تمام لوگوں کو معاف کر دے، میں تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو کیا کیا، ان کا مقام اللہ کے نبی نے جنت میں بتایا۔ اس لیے دوستو انسانیت کا کام یہی ہے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑیے، اللہ سے بندوں کو جوڑنے کا کام کیجیے، کوئی جماعت کوئی وہ بن کے کام مت کیجیے، ہم ایک تمام امت مسلمہ ہے۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا کہ اللہ بھی ایک
رسول بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بات ہوتی تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو مسلمان بن کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، فرقوں میں مت بٹیے۔ کوئی جو عمل کرتا ہے جو اس کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ جو دو چیز اللہ کے نبی نے ہمارے پاس چھوڑ کے گئے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا آخری خطبے میں اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے میری سنت۔ یہ دو چیزوں کو جو پکڑ لے گا وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ دونوں میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دیے تو جنت نہیں مل سکتی۔ نمازوں کے پابند ہو جائیے، اور اللہ کے نبی کی نصیحتیں ہیں، 3-4 نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی نصیحتیں کہ کیا ہے؟ نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے نصیحت کی، معاذ نماز کبھی نہیں چھوڑنا، معاذ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، معاذ اپنے گھر والوں کے اوپر بخیلی نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر پیسہ خرچہ کرنا معاذ، اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر، اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر اختیار کرانا اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالنا معاذ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ چیزیں اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیوی بچوں کے اوپر مال خرچ کرنا، اور اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا معاذ کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا معاذ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیوں نہ ہو جائے معاذ، تم کیا کرنا؟ صرف اللہ کی وحدانیت بڑائی بیان کرنا۔ تمہارے ٹکڑے بھی ہو گئے تو تم دین سے نہیں پھرنا معاذ۔ اللہ کے نبی نے اور کہا کہ معاذ تم کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، اور معاذ والدین کی فرما برداری کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا والدین کے ساتھ کبھی جھڑکی سے بات نہیں کرنا معاذ، والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، والدین کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، جیسا قرآن کہتا ہے انشکروا لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کی بات نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے شکر کی بات کرتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کافر اور مسلمانوں میں جب جنگ ہو جائے معاذ تو تم کبھی جنگ کو پیٹ بتا کر نہیں بھاگنا معاذ، تم تب تک لڑنا تب تک، سارے لوگ اگر ختم بھی ہو جائے تم تب تک وہاں پر ٹھہرے رہنا، تم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا، تم پیچھے نہیں ہٹنا معاذ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ بخیلیت نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا، اپنے مال کو خرچہ کرنا معاذ۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، نماز کو پکڑنا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن ترکہا فدع الدین، جو نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ اور جو نماز چھوڑتا ہے کتابوں میں آتا ہے کہ اس کو نہ اس کا غسل دیا جائے، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، یہ کتابوں میں لکھا آتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو مسلمان ہو کے اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا تو مسلمان مرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، خیر خیرات کرنا ہے، اور دعا کا اہتمام کیجیے دوستو۔ وقت آ چکا ہے دعا، خوب دعا کیجیے، اللہ سے گڑ گڑانے کا وقت آ چکا ہے، حالات بہت سنگین ہیں، رات کے وقت اٹھیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، دعا کا وقت آ چکا ہے، اور جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے پکارو میں تمہاری اشارت کے بھی قریب سے سننے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا،
میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کی رحمت اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے اللہ۔ اے اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے۔ اے اللہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام لوگ اے اللہ آپ سے اللہ یہاں پر بیٹھتے ہیں اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ آپ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اے اللہ ہم مایوس نہیں ہو رہے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جمع فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ